اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وأصحابه وأولاده وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأصحابه وأنصاره وأشيائه ومحبه وأمته وعلينا معهم أجمعين يا أرحم الراحمين۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ به خیرا یفقہہ فی الدین اللہ یؤتی انا قاسم، رواہ امام بخاری۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو حضرات کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ کرسیاں ابھی پیچھے خالی ہیں، بیٹھنے کی کوشش کریں۔ اس انتظار میں نہ رہیں کہ لوگ آئیں گے تو بیٹھیں گے، آپ پہلے آگے کی کرسی پر کر لیں، جو بعد میں آئیں گے وہ پیچھے بیٹھیں گے۔ اسلام دنیا کا سب سے ڈسپلن مذہب ہے۔ آپ کو معلوم ہے یہ بات میں مبالغے میں نہیں کہہ رہا۔ آج جو ساری دنیا پریڈ کرتی ہے لیفٹ رائٹ، رائٹ ٹرن لیفٹ ٹرن، یہ پریڈ کرنے کا اور صف باندھنے کا جو طریقہ سیکھا ہے دنیا نے وہ نماز سے سیکھا ہے۔ نماز میں ہے کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ اور ایک ہمارا کمانڈر جو ہوتا ہے کہتا ہے اللہ اکبر، تو پیچھے 1,00,000 لوگ جو ہیں اس کے ایک اللہ اکبر پر اٹھ جاتے ہیں، جھک جاتے ہیں۔ تو ہم اس دین کو ماننے والے ہیں جہاں ڈسپلن سکھایا جاتا ہے، جہاں قانون ویوستھا سکھائی جاتی ہے، تو ہم توقع یہ کرتے ہیں کہ ہمارے نوجوان بھائی حضرات جو آ رہے ہیں وہ کرسیوں پر بیٹھتے رہیں، بالخصوص سامنے کوئی نہ آئے کہ مقرر کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ 8 بج چکے ہیں اور آج کا جو عنوان ہے تقلید اور نماز نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، گفتگو اسی پر رہے گی۔ کچھ اس بارے میں کہ اس موضوع کا انتخاب کیوں کیا گیا۔ ہر چیز کی وجہ ہوتی ہے نا، تو اس عنوان کے انتخاب کی کیا وجہ ہوگی؟ میلاد النبی کا مہینہ ہے، ہم چاہتے تو جشن عید میلاد النبی کا بھی نام دے سکتے تھے، لیکن اس کی اہمیت کیا ہے، اس عنوان کی، اسی ٹاپک کو کیوں انتخاب کیا گیا، پہلے یہ سماعت کریں۔ آج سماج میں بہت سی بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں۔ مثلا ہمارے بچے گٹکھا کھا رہے ہیں، ہمارے بچے شراب بھی پینے لگے، استغفر اللہ، اور ہماری شادی بیاہ کی رسومات غلط ہیں، یہ سب پریشانیاں ہیں۔ لیکن ان پریشانیوں سے، بیماریوں سے گھر نہیں بٹ رہے، لیکن ایک ایسی پریشانی آ گئی ہے جس سے گھر بٹ رہا ہے کہ بیٹا کہہ رہے ابا آپ مشرک ہیں، بیٹی کہہ رہی اماں آپ بدعتی ہیں، بیٹا کہہ رہا ہے ابا میں 3 مہینے کے توحید سینٹر پہ گیا تھا، وہاں سے مجھے پتہ لگا کہ آپ اور آپ کے ابا اور سکڑ دادا جس اسلام پر چلتے آئے ہیں وہ اسلام غلط تھا، تو ہمارا اسلام صحیح ہے۔ تو گھر بٹ رہا ہے، بیٹی ماں سے الگ ہو رہی ہے، بیٹا باپ سے الگ ہو رہا ہے، اور ایک پریوار، ایک فیملی جو سوسائٹی کی بنیاد ہوتی ہے وہ کمزور ہو رہی ہے۔ تو جیسا ہمارے ایم ایل اے صاحب نے کہا کہ ہماری تو واقعی نیت یہی ہے کہ ہم حق کا پیغام پہنچائیں
تاکہ لوگ اپنی غلط فہمیوں کو دور کر کر اتحاد کی طرف آ جائیں۔ ہمارا واقعی مقصد یہی ہے اور ہم اسی کی پیشکش بھی کریں گے۔ اور اگر کسی کو شک ہو، شبہ ہو، تو جلسے کے اخیر میں سوال جواب کا پورا موقع دیا جائے۔ تو اگر آپ کے مولی صاحبان بیجاپور شہر کے کسی کونے میں ہیں، ان کو SMS کر کے آپ بلا سکتے ہیں کہ حضرت آج آپ آ کر سوال کر سکتے ہیں۔ کل تک آپ جس کو شرک اور بدعت کہتے تھے، حرام کہتے تھے، آج ایک صاحب آئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں دیکھیے یہ جائز ہے، وہ ناجائز ہے، اور وہ حوالہ صرف ابن تیمیہ اور ابن قیم الجوزیہ اور حافظ ذہبی سے دیتے ہیں، تاکہ کل صبح جو لوگ اپنے وقت کو قربان کر کے آئے ہیں، ہمارے مولانا صادق اشرفی صاحب کو کہیں اور جانا تھا لیکن انہوں نے اس اپنی میٹنگ کو ملتوی کیا اور یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ MLA صاحب بھی کوئی فری آدمی نہیں ہے، بہت بزی آدمی ہے، انہوں نے بھی اپنے وقت کو قربان کیا ہے، یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ ہمارے ڈاکٹر افضل الدین صاحب بھی یہاں آئے ہیں اور گلبرگہ شریف سے نوجوانوں کا ایک بڑا قافلہ آیا ہے۔ آخر جو لوگ یہاں آئے ہیں تو میری بھی پوری کوشش رہے گی میں حق کو کھول کر پیش کروں، لفاظی نہیں کروں، کہ جو لوگ بھی یہاں آئے ہیں وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی سمجھ کر جائیں، اور اگر ڈاؤٹ ہو تو پوچھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو قرآن مجید میں ایک دعا سکھائی ہے جو جتنے بھی یہاں مسلمان بیٹھے ہیں سب کو یاد ہے، سب کو۔ کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہے نا؟ اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ چلا کے دکھا۔ دیکھ کر کیا فائدہ؟ چلا وہ راستہ جن پر وہ لوگ چلے جن پر تو نے انعام فرمایا۔ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے یہ دعا نہیں سکھائی اہدنا الصراط المستقیم صراط القرآن و سنہ، اے اللہ ہم کو قرآن اور سنت کے راستے پر چلا۔ آج کل فیشن چلا ہے، we are the people of Quran and Sunnah, we don't do taqleed, we only follow Sunnah, we only follow Hadith. And what actually you are following? Sheikh Google. You are logging on to internet looking for a Hadith which will fulfill your desire, your intention, your methodology. You will take a printout of that Hadith and then you will come on the street of Bijapur and say, no, I have become a mujtahid mutlaq. یہ ایک فیشن چل رہا ہے۔ ہم تو کسی کو نہیں مانتے صاحب، ہم تو صرف قرآن اور سنت کو مانتے ہیں، جو اس میں لکھا اسی کو مانتے ہیں۔ تو یہ جلسہ ان نوجوانوں کی اس غلط سوچ کے لیے ہے کہ غور کیجئے اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیا دعا سکھائی کہ اے میرے بندوں جب تم مجھ سے دعا مانگو تو یہ دعا مانگو کہ اے اللہ ہم کو ان لوگوں کے راستے پر چلا۔ کیوں بھائی؟ مخلوق ہے کہ نہیں، اور وہ لوگ بھی مخلوق ہے کہ نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ دعا کیوں سکھائی کہ اے میرے بندے تم لوگوں کے راستے پر چلنے کی دعا مانگو۔ کیا کہا؟ لیکن کون لوگ؟ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اب آپ بتائیے جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ انعام فرمائے کیا وہ گمراہ ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ غلط راستے پر جا سکتے ہیں؟ اب یہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا؟ اس کا جواب قرآن مجید میں ہے، وصدیقین ونبیین وصدیقین وشہداء وصالحین، کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں پر انعام فرمایا، صدیقوں پر ایمان فرمایا، صالحین پر، شہداء پر۔ تو لوگوں کے راستے پر چلنے کی کیوں دعا سکھائی گئی؟
قرآن اور سنت کی دعا نہیں سکھائی کہ اے میرے بندو ہاتھ اٹھا کے دعا مانگو، اے اللہ قرآن اور سنت پہ چلنے کی ہم کو توفیق دے۔ کیوں؟ کیونکہ اسی قرآن مجید میں ہے کہ کچھ لوگ اس قرآن کو پڑھ کر گمراہ بھی ہو جاتے ہیں، قرآن مجید میں ہے۔ تو قرآن کو پڑھ کر تو گمراہ ہو سکتے ہیں آپ، لیکن جن پر اللہ نے انعام فرمایا ان کے راستے پر چل کے گمراہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ راستہ ہے جس کی سچائی کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا۔ ایک حدیث شریف جس کو میں کافی اپنے جلسوں کے شروع میں بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کو یہ بھی پتہ لگ جائے کہ ہم جو یہاں آئے ہیں، حاضر ہوئے ہیں، وہ کسی سیاسی پارٹی کے لیے تو نہیں آئے ہیں، کسی کے شادی بیاہ کے لیے تو نہیں آئے ہیں، ہم صرف اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے آئے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ حقیقت۔ اپنی تقریر کے شروع میں دو بات بتانا چاہوں گا۔ پہلی، جب بھی کوئی حوالہ دوں گا حدیث شریف کا یا کسی واقعے کا، تو وہ کون سی کتاب میں وہ حدیث شریف موجود ہے اس کتاب کا نام بتاؤں گا، وہ کتاب کس نے لکھی اس مصنف کا نام بتاؤں گا، کون سے سن ہجری میں انتقال ہوا وہ بھی بتاؤں گا۔ یہ کون سی ہجری چل رہی ہے؟ 1437، اور 1437 کا مطلب سب کو معلوم ہوگا، معلوم ہے نا سب بچوں کو؟ ماشاءاللہ کہ آج 1437 سال ہو گئے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کعبہ شریف سے، مکہ شریف سے مدینہ شریف ہجرت فرمائی۔ یہ ہے ہجری کا مطلب۔ یہ کیوں بتایا جا رہا ہے کہ جب ہم کہیں گے اس حدیث شریف کو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے نقل کیا اور ان کا انتقال 150 ہجری میں ہوا، کتنے ہجری میں؟ تو آپ کے ذہن میں یہ بات فوراً آئے گی، ابھی 1437 ہجری چل رہی ہے اور ہم حوالہ دے رہے 150 ہجری کا، یعنی کم و بیش 1300 سال پرانا حوالہ ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تاکہ آپ کو کانفیڈنس ہو جائے کہ ہم کوئی فرقے نہیں ہیں، ہم کوئی کلٹ اور سیکٹ نہیں ہیں۔ We are the main body of Islam and we call ourselves as Ahl Sunnah wal Jama'ah۔ سبحان اللہ۔ یہ لفظ کہاں سے آ گیا؟ یہ لفظ سنی کہاں سے آ گیا صاحب؟ یہ لفظ اہل سنت کہاں سے آ گیا؟ یہ لفظ چشتی کہاں سے آ گیا؟ قادری کہاں سے آ گیا؟ جنیدی کہاں سے آ گیا؟ حنفی کہاں سے آ گیا؟ یہ تو قرآن میں نہیں ہے، آپ لوگ کیوں اپنے نام کے آگے لکھتے ہیں؟ تو اللہ کے بندو، پورے قرآن مجید میں تو توحید لفظ بھی نہیں ہے، پورے قرآن مجید میں ایک جگہ بھی توحید لفظ نہیں ہے۔ تو ہم توحید کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ یاد رکھیے، اہل سنت و جماعت لفظ حدیث میں موجود ہے، سبحان اللہ، حدیث میں۔ قرآن شریف کی آیت ہے، یوم تجود وجوہ و تسود وجوہ، وہ دن، قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے، جس دن کچھ چہروں کو اللہ تعالیٰ روشن کرے گا اور کچھ چہروں کو سیاہ کرے گا، کالا کرے گا۔ اس آیت کی تفسیر میں کس کا قول مانیں گے؟ سوال ہے نا بھائی، سب کی تفسیر تو مان نہیں سکتے نا بھائی۔ اگر ہم کہیں گے کہ ہم سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا حوالہ دے رہے ہیں، ہم ان کو نہیں مانیں گے، وہ تو صوفی تھے۔ ہم امام ابن عابدین شامی رحمت اللہ علیہ کا حوالہ دے رہے ہیں، ہم ان کو نہیں مانیں گے، وہ تو حنفی تھے۔ ہم امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قادری رحمت اللہ علیہ کا حوالہ دے رہے ہیں، ہم ان کو نہیں مانیں گے، وہ بھی سنی تھے۔ ہم امام انوار اللہ فاروقی چشتی رحمت اللہ علیہ کا حوالہ دے رہے ہیں، ہم ان کو بھی نہیں مانیں گے، وہ بھی سنی حنفی تھے۔ ٹھیک، ہم ایسا حوالہ دیں گے جس کو ماننا پڑے گا۔ کیا کہنا، بہت اچھا۔ کون؟ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، صحابی رسول۔
اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کے متعلق دعا فرمائی، بخاری شریف کی حدیث 254 میں انتقال، اے اللہ اس کو قرآن کی سمجھ عطا فرما۔ وہ اس آیت کی تفسیر میں، کون سی آیت کی تفسیر میں؟ کہ قیامت کے روز کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ سیاہ ہوں گے۔ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے وہ سنت اور جماعت والے لوگ ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو پتہ لگ گیا وہی سے سنت و جماعت لیا گیا۔ یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ وہیں سے یہ لفظ اہل سنت و جماعت آیا اور اسی کا مخفف شارٹ فارم سنی ہے۔ تو آپ اور ہم اپنے آپ کو حنفی بھی کہتے ہیں کہ نہیں؟ تو حنفی کا مطلب کیا؟ ہم امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے اصول اور مذہب کی پیروی کرتے ہیں۔ اہل علم حضرات غور کریں، میں نے دونوں لفظ کا استعمال کیا ہے، اصول اور مذہب۔ ہم اپنے آپ کو شافعی بھی کہتے ہیں، کچھ سنی شافعی، یعنی ہم امام شافعی رضی اللہ عنہ کے اصول اور مذہب کی پیروی کرتے ہیں، اسی طرح حنبلی اور مالکی۔ اب ہم لوگ اپنے آپ کو جنیدی بھی کہتے ہیں، یعنی ہم سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ عنہ سے طریقت سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو قادری بھی کہتے ہیں، یعنی غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو چشتی بھی کہتے ہیں، یعنی خواجہ خواجگان ولی الہند عطائے رسول غریب نواز سیدنا خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ عنہ سے جڑے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو ہم جس لفظ کو اپنے اوپر استعمال کرتے ہیں ہم اس کا مطلب بھی بتاتے ہیں۔ ہمارے ایم ایل اے صاحب کو آپ کہیں گے ایم ایل اے تو بتائیں گے ہاں ایم ایل اے کا مطلب ہے ممبر آف لیجسلیٹو اسمبلی، یعنی جو شخص جس لفظ کا استعمال کرے یہ ذمہ داری اس کے اوپر ہے کہ وہ اس کا معنی بتائے۔ کیا کہنا ہے؟ سلفی کا کیا معنی؟ نہیں، سوال ہے کہ نہیں؟ سلفی اور اہل حدیث کا کیا معنی؟ تو پتہ لگا سلفی کا لفظی معنی ہے اسلاف کو ماننے والے، جو اسلاف کو مانے وہ سلفی۔ اسلاف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اسلام کے شروع کے 300 سال، کتنے سال؟ 300 سال کے جو ائمہ دین مجتہدین ہوئے ہیں ان کو اسلاف کہتے ہیں، ان کو جو مانے وہ سلفی۔ ٹھیک، اچھی بات۔ تو سوال اٹھا حضرت ذرا نام بتائیے اسلام کے شروع کے 300 سال کے کون بزرگ تھے، تاکہ بات صاف ہو جائے۔ ہم نے کہا نام لکھ لیجیے۔ سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ عنہ 110 ہجری میں انتقال، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ 150 ہجری میں انتقال، سیدنا امام مالک رضی اللہ عنہ 162 کے آس پاس انتقال، سیدنا امام شافعی، سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ اجمعین، سیدنا امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام نخعی رضی اللہ عنہ اجمعین، سیدنا سفیان ثوری، سفیان بن عیینہ، سیدنا جعفر صادق رضی اللہ عنہ اجمعین۔ لیکن پتہ یہ لگا ان سب کو تو ہم سنی لوگ مانتے ہیں۔ کیا کہنا ہے؟